معزز خواتین و حضرات، آج جس موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے کہ سوال کی اہمیت و کردار. سوال کیوں ضروری ہے، سوال کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اور ہمارے تعلیمی نظام میں سوال کا کردار کیا ہے. یہ سوال جو ہے یہ مختلف طریقوں سے پوچھا جاتا ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم علم کی جو تعریف ہے اس پہ ذرا نظر دوڑائیں. سائنسی انداز میں دیکھیں تو حضرت انسان جب اس دنیا میں آیا تو اس کو بہت سے مسائل درپیش تھے. مثال کے طور پر لباس کا مسئلہ، رہائش کا مسئلہ، پھر کھانے کا مسئلہ، اور جیسے جیسے آبادی بڑھتی گئی ان میں مقابلہ پیدا ہوا اور ان کے مسائل بڑھتے گئے، اور پھر ان مسائل کے جو حل ہیں وہ ڈھونڈے گئے. یہ جو مسائل تھے بیسیکلی انسان کے سوال تھے، اور ان سوالوں کے جو جوابات ڈھونڈے گئے وہ انہی مسائل کے حل تھے. یعنی کہ انسان اپنے تمام مسائل حل کرتا گیا، اور اسی کا ایک نام جو رکھ دیا گیا وہ تھا علم. بیسیکلی انسان نے دوسرے انسان کو سکھانا تھا کہ اس نے اپنے جو مسائل ہیں وہ کیسے حل کر سکتا ہے. اس طرح یہ جو علم تشکیل پایا وہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے اب تک جو ہے وہ کتنے انسان جو ہیں وہ اس دنیا میں آئے اور انہوں نے علم پیدا کیا. وہ جو علم پیدا کیا جب ہم کہتے ہیں تو کیا ہے کہ انہوں نے اپنے مسائل کے حل ڈھونڈے. اب اگر ہم علم کو شمار کرنا چاہیں تو شاید یہ ناممکن ہے. بہت بڑے سے بڑے جو انسائکلوپیڈیا ہیں وہ بھی مکمل طور پر کلی طور پر اس کا احاطہ نہیں کر پاتے، کیونکہ اس کی علم کی شاخیں ہی اتنی زیادہ، برانچز ہی اتنی زیادہ ہو گئی ہیں، علم اتنا وسعت اختیار کر گیا ہے. بنیادی طور پر جو علم تھا وہ سمجھنے کے لیے اگر ہم اس پہ بات کریں تو آرٹس اور سائنس میں تقسیم ہوا، اور پھر آرٹس کی شاخیں بنی، اور پھر سائنس میں شاخیں بنی، اور سائنس کے جتنے بھی مضامین ہیں ان میں کلاسیفیکیشن ہوئی. اور اگر ان پہ بات کی جائے تو صبح سے لے کر شام تک شاید یہ ان کی جو مختلف برانچز ہیں وہ بھی شاید کور نہ ہو پائیں. تو اب بات یہ ہے کہ یہ تمام سوالات انسان نے حل کیے، ان کے جوابات ڈھونڈے، اور یہ جو جوابات ہے یہ علم کہلایا. اور کیا آج جو ہمارا ایجوکیشنل سسٹم ہے اس میں کیا کوئی سوال کی گنجائش ہے؟ ہم اپنے اسکولوں میں جب دیکھتے ہیں، کالجز میں جب دیکھتے ہیں، یونیورسٹیوں میں دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سوال کی تو گنجائش ہی نہیں ہے. سوال پوچھے جانے کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے، سوال پوچھے جانے کی حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی. یہ کلچر نہ تو ہمارے گھروں میں ہے، نہ ہمارے اسکولوں میں ہے، نہ ہماری یونیورسٹیوں میں ہے. مسائل کا حل ڈھونڈنے کی صلاحیت ہمارے معاشرے میں نہیں رہی. مسائل کے حل کے لیے وہ جو متجسس روح ہے وہ ہمارے معاشرے میں موجود نہیں ہے. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ سوال پوچھنے کا جو کلچر ہے، سوال پوچھنے کی جو ثقافت ہے، سوال پوچھنے کی جو روایت ہے وہ ہم اپنے تعلیمی اداروں میں پیدا کریں. جی، اور مضحکہ طور پر جب طالب علم جو ہے انہی اسکولوں اور کالجوں اور یونیورسٹیوں سے پڑھ کر نکلتے ہیں، فارغ التحصیل ہوتے ہیں، تو ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ کچھ نیا سوچیں اور کچھ نیا بنا کر دکھائیں، جبکہ ہم نے ان کی جو ٹریننگ کی ہے وہ صرف کریمنگ اور روٹ لرننگ کی ہے کہ وہ رٹا لگائیں اور صرف جو ہے وہ فالو کریں، وہ پیروی کرتے جائیں چیزوں کی، وہ اندھا دھند تقلید کرتے جائیں. ہم نے نہ گھروں میں اور نہ ہی اسکولوں میں ان کو سوال پوچھنے کی اجازت دی ہوتی ہے. اب جو ہے بچے اپنے رٹا لگانے کے اس رواج میں بہت زیادہ ایک ایٹیچیوڈ میں بہت زیادہ راسخ ہو چکے ہوتے ہیں. تو جب وہ علم حاصل کر کے، ڈگریاں حاصل کر کے معاشرے میں آتے ہیں تو وہ متجسس ذہن سے نہیں آتے، بلکہ جو ہے وہ ایک فالوور ذہن کے ساتھ آتے ہیں. تو یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ جہاں ہمارے اسکولوں سے یا تعلیمی اداروں سے
رٹو طوطے تو پیدا ہو رہے ہیں، جبکہ کوئی نئی چیز پیدا کرنے اور انوویٹرز جو ہیں وہ پیدا نہیں ہو رہے۔ اچھا، ایک بڑا دلچسپ سا مشاہدہ یہ ہے کہ لڑکیاں جو ہیں وہ لڑکوں کی بنسبت رٹا لگانے میں زیادہ کامیاب ہوتی ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ لڑکیاں جو ہیں ان کو کنٹرول کرنا چھوٹی کلاسوں میں زیادہ آسان ہوتا ہے، ان کے سوالات دبانا زیادہ آسان ہوتا ہے، ان کو سمجھایا ہی یہی جاتا ہے گھروں میں بھی اور اسکولوں میں بھی کہ آپ نے بات ماننی ہے، آپ نے جو ہے وہ بڑوں کا احترام کرنا ہے اور ہر بات کو ماننا ہے، اور آگے جو سوال در سوال ہیں وہ نہیں کرنے، تو جس کی وجہ سے ان کا جو متجسس ان کی جو روح ہوتی ہے وہ دب کے رہ جاتی ہے، اور ان کا ایک جو رویہ ایک ایٹیچیوڈ بن جاتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہر وقت جو ہے وہ رٹا لگانے کی طرف جو ہے وہ زیادہ مائل ہوتی ہیں۔ تو جی اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے تعلیمی اداروں کے اندر سوالات پوچھنے کا جو کلچر ہے اس کو فروغ دیں اور سوالوں کے جواب ڈھونڈنے میں ان کی مدد کریں، اور اس سے کیا ہوگا کہ مسائل کے حل ڈھونڈے جائیں گے اور معاشرے کے اندر سوچنے سمجھنے والے لوگ پیدا ہوں گے، فلاسفر پیدا ہوں گے اور سائنٹسٹ پیدا ہوں گے جو ہمارے معاشرے کی ترقی میں کلیدی کردار ادا کر سکیں گے۔